الموضوع مراقبۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا مراقبہ۔ ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کریں اور ہمیشہ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں۔ سنن ترمذی کی ایک روایت اس سلسلے میں ہم اور آپ سنیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر انسان ہونے کے ناطے آپ سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً اس کے بدلے اچھائیاں، نیکیاں اور بھلے کام کرو۔ تمہارا یہ بھلا کام کرنے سے وہ گناہ اور غلط کام کی سزا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث پاک سے 3 بنیادی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ہر حال میں، ہر آن، ہر پل، ہر لمحہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر کبھی بھی غائب نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ متقی، پرہیزگار، اپنے سے ڈرنے والے بندوں ہی کے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ ہم انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق اگر ہم سے کہیں دانستہ طور پر چوک ہو جائے، غلط کام ہو جائے، گناہ کے کام ہو جائیں، تو ہمیں فوراً اچھے اور بھلے نیک کام انجام دینا چاہیے۔ اس نیک کام کے انجام دینے سے یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں گی، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں شریعت کے مزاج کے مطابق لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمارے دلوں میں وہ تقوی، اپنا وہ خوف ڈال دے جو مطلوب ہے، اور ہمیں متقیوں کے ساتھ اٹھا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔